إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عما يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون. كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون. ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا وبنينا فوقكم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وهاجا وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا لنخرج به حبا ونباتا وجنات ألفافا إن يوم الفصل كان ميقاتا. صدق اللہ العلی العظیم. یہاں سے سورہ نبأ عما پارہ آخری پارہ شروع ہو رہا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو قرآن پاک کے ساتھ جڑنے کی، سننے کی، سمجھنے کی، عمل کرنے کی، آگے پہنچانے کی توفیق نصیب فرمائے. اس سورت کا نام ہے سورہ نبأ، اور یہ سورت مکی ہے، یعنی ہجرت سے پہلے نازل ہوئی ہے. اور اس سورت کے رکوع ہیں 2، آیتیں ہیں 40، الفاظ ہیں 160، اور اس کے اندر حروف ہیں 690. اور مکی صورت ہے، یعنی اس میں زیادہ تر عقیدہ صحیح کرنے کا تذکرہ ہوتا ہے، اور مدنی صورتوں میں زیادہ تر مسائل بیان ہوتے ہیں. اور یہ صورت ساتھ رکھی گئی ہے سورہ مرسلات کے. مرسلات کے اندر بھی قیامت کے دن کے حال و احوال کا تذکرہ تھا، تو یہاں بھی قیامت ہی کا تذکرہ ہے. اللہ تعالیٰ نے بڑے عجیب انداز کے ساتھ قیامت کو بیان فرمایا کہ بالکل کم عقل آدمی، تھوڑی بہت سمجھ رکھنے والا آدمی، وہ بھی اگر اللہ تعالیٰ کی ان باتوں کے اندر تھوڑا سا غور کرے تو پھر قیامت کا یقین کر سکتا ہے. آپ پہلے نہیں تھے، کس نے آپ کو پیدا کیا؟ آپ جس زمین پر چلتے پھرتے ہو یہ کیسے بنی ہے، کس نے بنائی ہے؟ کھاتے پیتے ہو کہاں سے آتا ہے؟ ان میں تھوڑا سا غور نہیں کرتے ہو؟ آسمان سے جو پانی برستا ہے کیسے برستا ہے، کون برساتا ہے، اس میں تھوڑا غور نہیں کرتے؟ اگر ان چیزوں کو تھوڑا سا آپ غور کرو گے تو آپ کو قیامت سمجھ آ جائے گی. اور قیامت کا اس زمانے کے اندر انکار بہت زیادہ تھا، اس وجہ سے تقریباً ہر صورت کے اندر قیامت کا تذکرہ کچھ نہ کچھ آ ہی جاتا ہے. خصوصاً 5 صورتوں کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان صورتوں نے تو مجھے بوڑھا کر دیا. جیسے دنیا کے اندر کوئی بندہ غم میں آ جاتا ہے، پریشانیوں میں آ جاتا ہے، پھر بیچارہ کمزور ہو جاتا ہے، اس کا دماغ کمزور، ہاتھ پاؤں کمزور، داڑھی سفید، بال سفید، آنکھیں کمزور. کوئی پوچھتا ہے کہ یار تجھے کیا ہو گیا؟ بولتا ہے یار بیٹے کے صدموں نے مجھے ایسا کر دیا. یار پریشانیاں مسلسل، یہ پریشانی، یہ پریشانی، یہ پریشانی، اس کی وجہ سے میرا یہ حال ہو گیا. ایسا ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے 5 صورتوں نے بوڑھا کر دیا. سورہ ہود، سورہ واقعہ،
سورہ مرسلات، یہ صورت جو ابھی شروع ہوئی، سورہ عما یتساءلون، سورہ نبا اور سورہ تکویر اذا الشمس کورت، ان پانچوں صورتوں میں قیامت کا زیادہ تذکرہ ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے ہی ان کی تلاوت کرتے، پڑھتے، غور کرتے تو اپنی امت یاد آ جاتی، یا اللہ میری امت کا کیا بنے گا۔ تو اس وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بال بھی سفید ہونے لگے تھے، تقریباً 17 کے لگ بھگ 17 یا 21 بال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سفید ہوئے تھے، جبکہ 63 سال عمر تھی۔ اس صورت کا شان نزول نازل ہونے کا واقعہ یہ ہوا تھا کہ پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے ہی لوگوں کو تنبیہ فرمائی کہ بھائی آپ جو پیدا ہوئے ہو اپنی مرضی سے پیدا نہیں ہوئے، اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے، اور پھر یہاں جو دنیا کے اندر آئے ہو تو اپنی عیاشی کے لیے نہیں، اللہ تعالیٰ نے قانون دیا ہے قرآن، اسی کے مطابق چلنا ہے، اگر نہیں کرتے تو پھر قیامت میں پیش ہونا پڑے گا، وہاں حساب کتاب دینا پڑے گا۔ اس پر وہ چیخنے لگے، کیا کس چیز کی قیامت، کیسی باتیں کر رہے ہو، ہمارے ابو نے قیامت تو نہیں دیکھی، دادا نے تو نہیں دیکھی، سال ہو گیا، 10 سال ہو گئے، 100 سال ہو گئے، 1000 سال ہو گئے، ابھی تک قیامت نہیں ہے، کبھی آئے گی قیامت، لا کر دکھا بھلا، دیکھیں ہم کیسی ہے قیامت۔ تو اللہ رب العالمین نے یہ صورت نازل فرما کر کے ان کو تنبیہ فرمائی، اتنی بڑی خطرناک چیز کو تم اتنا ہلکا لے رہے ہو، بس ابھی آ جائے، ابھی آ جائے، کیا تمہیں پھر دوبارہ موقع مل سکتا ہے دیکھنے کے بعد؟ اس وجہ سے اگر قیامت کو سمجھنا ہے تو اپنے آمنے سامنے والی چیزوں کو تو دیکھو، زمین کو دیکھو، پہاڑوں کو دیکھو، آسمان کو دیکھو، سورج کو دیکھو اور بادلوں کو دیکھو، اناج کو دیکھو، کھانے پینے کی چیزوں کو دیکھو، اب اللہ تعالیٰ کی قدرت نظر آ جائے گی۔ جب دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ ساری چیزیں پیدا کی ہیں اور کر سکتا ہے تو پھر قیامت بھی قائم کر سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں عَمَّ يَتَسَاءَلُونَ، کس چیز کے بارے میں یہ سوالات کرتے ہیں، بحث کرتے ہیں، جھگڑتے ہیں، عن النبأ العظیم، بہت بڑی خبر کے بارے میں باتیں کرتے ہیں، الذی ہم فیہ مختلفون، جس کے بارے میں وہ آپس میں جھگڑتے ہیں کہ قیامت ہوگی، مسلمان کہتے ہیں ہوگی، کافر کہتے ہیں نہیں ہوگی، یہ کہتے ہیں کہ سب کچھ عمل نامے تمہارے پیش ہوں گے، وہ بولتے ہیں کیسے ریکارڈ ہو سکتے ہیں، میں نے ایک جملہ بول دیا بس وہ ختم ہو گیا، میں نے کسی کو تھپڑ مارا، وہ کسی نے لکھا تھوڑی، کوئی دیکھا تھوڑی، وہ کیسے ریکارڈ ہو سکتا ہے؟ اختلاف کرتے ہیں، جھگڑتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کلا سیعلمون، ان کو ایسا نہیں کرنا چاہیے، ہرگز نہیں، جلد ہی جان لیں گے، جلد ہی جان لیں گے۔ ثم کلا سیعلمون، پھر دوبارہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا پھر بھی ہرگز ان کو ایسا نہیں کرنا چاہیے، قیامت کے بارے میں ان کو بحث مباحثہ نہیں کرنا چاہیے، جلد ہی جان لیں گے کیا ہو رہا ہے۔ یعنی ایک تو ہے قیامت کبریٰ، جو پوری دنیا کا نظام تہس نہس ہو جائے، وہ تو چلو ٹھیک ہے دور ہے، لیکن اگر تمہیں سمجھنا ہے اپنے باپ کو تو دیکھو، جب مر رہا تھا تو اس کو بچا کیوں نہیں رہا تھا؟ آپ کا بیٹا ہے، جوان ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو موت دی، آپ کی آنکھوں کے سامنے تڑپ رہا ہے، ڈاکٹر بیٹھے ہیں کچھ نہیں کر سکتے، پیسہ کچھ نہیں کر سکتا، ہتھیار تمہارے پاس سب کچھ ہیں لیکن کچھ نہیں کر سکتے، آپ کے سامنے آپ کا دل کا ٹکڑا، جگر کا ٹکڑا تڑپ تڑپ کر کے اور جان دے رہا ہے، مر رہا ہے، تم اس کو نہیں بچا سکتے ہو۔ اسی سے سمجھ لو کہ واقعی قیامت آنے والی ہے، واقعی قیامت آنے والی ہے۔ اور قیامت کبریٰ بھلے دور ہے، جب اللہ نے چاہا ہو جائے گا، لیکن قیامت صغریٰ موت کے بعد اس کے لیے قیامت تو ہے نا۔ جیسے ہی مر گیا آپ خود جا کر کے اس کو قبر میں ڈال دیتے ہو، جیل میں ڈال دیتے ہو، جیل بھی ایسا خطرناک جیل کہ جہنم کی آگ اس کے لیے وہاں ہی شروع ہو جاتی ہے، جہنم کی کھڑکی، یہاں پر اسی کے لیے سانپ اور بچھو وہاں مسلط ہو جاتے ہیں، وہاں ہتھوڑے لے کر کے فرشتے قبر میں آ جاتے ہیں،
آگ کے ساتھ قبر کو بھر دیتے ہیں، کیا یہ قیامت نہیں ہے اس کے لیے؟ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جلد ہی جان لو گے کہ یہ بڑی خبر کیا ہے، اور پھر تمہیں اس وقت میں آپ کا صدمہ کرنا، آپ کا پریشان ہونا، آپ کا پشیمان ہونا کسی کام کا نہیں، ابھی واپسی کی کوئی صورت نہیں ہوگی۔ اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے۔ یہاں پر آگے اللہ تعالیٰ نے کچھ قدرت کی نشانیاں بیان فرمائیں۔ الم نجعل الارض مہادا، کیا میں نے زمین کو بچھونا نہیں بنایا؟ والجبال اوتادا، کیا میں نے پہاڑوں کو میخ کیل نہیں بنایا؟ وخلقناکم ازواجا، کیا تمہیں جوڑا جوڑا میں نے نہیں بنایا؟ وجعلنا نومکم سباتا، کیا تمہارے نیند کو تمہارے لیے آرام کا ذریعہ میں نے نہیں بنایا؟ وجعلنا اللیل لباسا، کیا میں نے آپ کے لیے رات کو لباس اور پردے کی چیز نہیں بنایا؟ وجعلنا النہار معاشا، کیا میں نے آپ کے لیے دن کو روزی کا، کمانے کا، معاش کا ذریعہ نہیں بنایا؟ وبنینا فوقکم سبعا شدادا، کیا میں نے آپ کے اوپر 7 مضبوط چھتیں نہیں بنائیں آسمان؟ وجعلنا سراجا وہاجا، کیا میں نے آپ کے لیے چمکدار سورج نہیں بنایا؟ وانزلنا من المعصرات ماء ثجاجا، کیا میں نے آپ کے لیے بادلوں سے برسنے والا پانی نہیں برسایا؟ لنخرج به حبا ونباتا، اسی کے ذریعے سے نکالتے ہیں ہم اناج کو بھی، سبزے کو بھی، وجنات الفافا، اور گھننے گھننے گاڑھے باغات کو بھی۔ ان یوم الفصل کان میقاتا، ان چیزوں سے سمجھ لو کہ یقیناً فیصلے کا دن ایک مقرر وقت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں وہ چیزیں بیان فرمائیں جو ساری ہمارے آنکھوں کے سامنے ہیں اور ہمارے بس میں بھی نہیں ہیں بھی ہمارے سامنے، لیکن ہم ان کے اندر کوئی اپنی مرضی بھی نہیں چلا سکتے۔ پہلے نمبر پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا الم نجعل الارض مہادا، کیا میں نے آپ کے لیے زمین کو بچھونا نہیں بنایا؟ جس زمین پر گھومتے پھرتے ہو یہ کس نے دی ہے؟ اگر تمہارے بس میں ہے تو اس کو ختم کر کے دکھاؤ، تو مان لو کہ اللہ کی طرف سے ہے۔ اور کتنا اللہ تعالیٰ نے زمین کو پیارا بنایا ہے، اتنا سخت بھی نہیں کہ تمہارے لیے چلنا پھرنا مشکل ہو جائے، سارے پہاڑ ہی پہاڑ ہوں، اور اتنا نرم بھی نہیں کہ کیچڑ ہو آپ ہاتھ پاؤں رکھو اور نیچے گھس جاؤ، نہیں، اللہ تعالیٰ نے پیارا سا بنایا۔ پھر اسی کے اندر سامان ایسا ڈال دیا، اگر اس کو سخت بنانا چاہو فرش لگا دو، نرم بنانا چاہو ریت ڈال دو۔ اللہ تعالیٰ نے اسی کو آپ کے اندازے کے، آپ کی ضرورت کے مطابق اس کو بنا دیا، اور اسی کے اندر اگر کھدائی کرو تو پانی نکل آئے۔ یہ اللہ کی قدرت نہیں ہے؟ ایک گٹھلی، بیکار سی گٹھلی ڈال دو تو درخت نکل آئے، کوئی ایک دانہ گندم کا ڈال دو تو پورا خوشہ نکل آتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کا کرشمہ نہیں ہے؟ کہ آپ دیکھتے نہیں ہو کہ پہاڑوں کو اللہ تعالیٰ نے کیسے پھر میخ بنا دیا؟ جیسے اللہ تعالیٰ نے، یہ نیچے پانی ہے زمین کے نیچے، اس کے اوپر اللہ تعالیٰ نے زمین کو رکھا تو زمین ہل رہی تھی، لرز رہی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے اسی کو، جیسے تمہارے ہاں کوئی بھی چیز، کوئی تختے پر کسی چیز پر کوئی رکھتے ہو تو وہ ہلتی ہے تو پھر کیل ٹھونک دیتے ہو نا، تو پھر اللہ تعالیٰ نے زمین کو ہلنے سے بچانے کے لیے پہاڑوں کو رکھ دیا، بڑے پیارے انداز کے ساتھ، خوبصورت بھی کتنے لگتے ہیں، اور ان کے اندر بڑے بڑے خزانے اللہ تعالیٰ نے ڈال دیا، لوہے کا خزانہ، اسٹیل کے خزانے، اور یہ پیٹرول اور سونا، چاندی، ڈیزل، گیس، یہ سارے اللہ تعالیٰ نے، کوئلے جیسی نعمتیں، یہ ساری اسی پہاڑوں میں اللہ تعالیٰ نے ڈال دیں۔ ان پہاڑوں کو بھی تو اللہ نے بنایا، اور تمہیں اللہ تعالیٰ نے جوڑے بنایا۔ ہر مرد چاہتا ہے کہ میرے پاس خوبصورت حسین لڑکی ہو، ہر لڑکی چاہتی ہے کہ میرے ساتھ ایک خوبصورت اور میری طبیعت کے موافق ایک مرد ہو۔ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے اگر لڑکیاں بنائی ہیں تو بنانے والا اللہ، اگر لڑکیوں کو ضرورت کے مطابق شوہر، گھر والا، خاوند ملا تو وہ بھی دینے والا اللہ۔ تمہاری جو گھر کی چیزیں ہیں ان کے اندر اگر جوڑے اللہ تعالیٰ نے بنائے ہیں
آپ کو بکرا بکری جوڑا، بھینس اور بھینسا جوڑا، گائے بیل جوڑا، اونٹنی اونٹ جوڑا، اسی طرح سے بھیڑ دمبا جوڑا، یہ سارے جوڑے جوڑے اللہ تعالیٰ نے تمہیں بنایا۔ یہ بنانے والا کون؟ اللہ۔ اور لوگوں کے اندر جوڑے، ایک نیک ہے، ایک برا ہے، ایک اچھا ہے، ایک بدکار ہے، اس طریقے کے جوڑے بنانے والا بھی تو اللہ۔ اور پھر نیند کو سکون کا ذریعہ بنایا۔ آپ تھوڑی دیر کام کرتے ہو، تھک جاتے ہو، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ سو جاؤ، بس آنکھیں بند کی اور آپ کا پوری بیٹری چارج ہو گئی، آپ کی آنکھیں بھی چارج ہو گئی، دماغ بھی چارج ہو گیا، پورا جسم جو ہے مضبوط ہو گیا، طاقت میں آ گیا۔ یہ اللہ کی مہربانی نہیں ہے تو اور کس کا احسان ہے بھائی؟ تھوڑا سا آدمی سوچے تو صحیح۔ اگر ایک آدمی نیند نہ آئے، 2 گھنٹے تک 3 گھنٹے تک کام کیا، تھک گیا ہے، بہت زیادہ تھکا ہے، کام نہیں کر سکتا، دماغ گھوم رہا ہے، ابھی ایسے عالم میں اگر نیند نہ آئے تو کہاں جائے گا؟ پاگل ہوگا نا۔ اللہ تعالیٰ نے پھر اس کے لیے آسان بنا دیا، مفت کی جا کر کے نیند کرے، کوئی خرچہ مرچہ بھی نہیں آئے گا، جیسے اٹھے گا تو ایسا چست توانا ہوگا کہ پھر سارا کام کرنے کے لیے تیار۔ یہ نیند کی نعمت دینے والا اللہ۔ پھر رات کو اللہ تعالیٰ نے لباس بنایا، جیسے لباس کے اندر آدمی اپنے آپ کو حفاظت کرتا ہے، سردی سے گرمی سے ان چیزوں سے اپنے آپ کو بچاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے رات کو لباس بنایا تاکہ یہ بھی چھپ جائے، اندھیرے میں آ جائے، سو جائے تو بھی ٹھیک ہے، میاں بیوی اپنے حقوق کی ادائیگی کے اندر لگ جائیں تو بھی ٹھیک ہے، اکیلے میں بیٹھ کر کے ذکر و اذکار کر کے اللہ تعالیٰ کو راضی کر لے تو بھی ٹھیک ہے، اگر کوئی اچھائیاں کرتا ہے تو بھی اس کے لیے لباس ہے، کوئی گندگی کی طرف جاتا ہے تو بھی اس کے لیے لباس ہے، پھر حساب کتاب تو آخرت میں دینا ہوگا۔ اور دن کو معاش کا ذریعہ بنایا، دن کی شروعات کے ٹائم پر معاش شروع ہو جاتا ہے۔ اگر کوئی بندہ، اللہ تعالیٰ نے دن کو کمانے کا ذریعہ بنایا، دن کی شروعات ہوتی ہے سورج کا نکلنا، اسی لیے علماء نے لکھا ہے سورج کے نکلنے کے ٹائم پر جو بندہ سویا ہوتا ہے وہ رزق سے محروم ہو جاتا ہے، وہ جسمانی طاقت سے بھی محروم ہو جاتا ہے۔ کبھی بھی چھوٹا بچہ ہو بڑا ہو، مرد ہو عورت ہو، سورج طلوع ہونے کے وقت کبھی بھی ان کو سونے نہ دو، ورنہ بیمار بھی ہوگا، رزق کی بھی تنگی آ جائے گی۔ تو دن کو آپ کماؤ، کوئی گدھا گاڑی چلا رہا ہے، کوئی رکشہ چلا رہا ہے، کوئی جہاز چلا رہا ہے، کوئی بڑا کاروبار چلا رہا ہے، صبح کے ٹائم پر اٹھو، اللہ کی نعمتوں کو اسی روشنی کے اندر گھوم گھوم کر کے دیکھو اور حاصل کرنے کی کوشش کرو۔ اور آپ کے اوپر وَبَنَيْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعًا شِدَادًا، 7 آسمان بنائے ہیں، اپنی آنکھوں سے یوں پر کرتے ہو، آپ بولتے ہو یہ آسمان سامنے نظر آیا، اور کب سے؟ جب پیدا ہوا تھا تو بھی نظر آیا، 10 سال عمر ہو گئی تو بھی نظر آ رہا ہے، 20 سال ہو گئے تو بھی نظر آ رہا ہے، 30 سال ہو گئی عمر تو بھی وہی آسمان نظر آ رہا ہے۔ یار میرا مکان تو ٹوٹ رہا ہے، میری بلڈنگ تو گر رہی ہے، میرا بنگلہ تو ٹوٹ رہا ہے، یہ آسمان ابھی تک نہیں ٹوٹ رہا، کیوں؟ اس کے اندر کوئی خامی کوئی نہیں آ رہی، کیوں؟ اس کو کوئی کلر شلر کرنے کی ضرورت نہیں پڑ رہی، آخر کون ہے اسی کو سنبھالنے والا؟ اس میں تھوڑا غور تو کرو، پتہ لگ جائے گا کہ ایسی کوئی طاقت ہے اس کو بنانے والی، چلانے والی۔ وَجَعَلْنَا سِرَاجًا وَهَاجًا، سورج کو چمکدار بنانے والا اللہ، جس کی وجہ سے یہ پوری دنیا روشن ہو جاتی ہے، اور آسمان سے برسنے والا پانی برسانے والا اللہ، یہ اناج نکالنے والا، ہریالی پیدا کرنے والا، درخت پیدا کرنے والا، باغات پیدا کرنے والا اللہ، ان سب چیزوں میں غور کرو تو آپ کو پتہ لگے گا کہ ان یوم الفصل کان میقاتا، واقعی فیصلے کا دن ایک مقرر دن ہے۔ جس اللہ نے دنیا میں یہ اتنے سارے کام کیے ہیں وہ قیامت بھی قائم کر سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم سب کو دی ہوئی نعمتوں کی قدر کرنے کی، شکر کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ الحمدللہ۔ لائک کریں ہمارے چینل کو اور سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیں۔